اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کا میرا موضوع جاوید احمد غامدی اور ان کا قادیانیت اور نظریہ کفر کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے آپ جاوید احمد غامدی کی قادیانیت اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلپ سنیں جس میں وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اس سے روکا گیا ہے لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا، یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ اسی طرح مجھے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، یہ اختیار خدا کے پاس ہے۔ کلپ آپ نے سن لیا۔ جب میں نے بھی یہ کلپ سنا تو میں بھی ایک بات تو جو انہوں کی شروع میں درست لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں ختم نبوت ہو چکی ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اس کو کافر نہیں کہتے، نہ ان کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ میں جب میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے اور بھی ان کی بکس سے جو لٹریچر ہے اور کچھ اور ویڈیو کلپ سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کفر کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اگر گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے کفر کا اعلان کرے، یعنی کہ کفر کے فتوے کے حق میں وہ نہیں ہے، چاہے اگلا اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور اس کے عقائد بے شک کفریاں ہوں۔ اور ریاست کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے کفر کا اعلان کرے۔ تو یہ کچھ باتیں سنی، مجھے بڑا عجیب بھی لگا، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود تھی کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی کا قادیانیت کے حوالے سے نظریہ کیا ہے۔ تو امت مسلمہ اس متفقہ موقف کے مقابلے میں جاوید احمد غامدی جو ہے نا، ان کی جو رائے ہے نا، وہ انتہائی گمراہانہ ہے۔ وہ قادیانیوں سمیت کسی کو بھی کافر قرار دینے کے حق میں نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے کلپ میں بھی سنا۔ اس عبارت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے نظریات یا اعمال اپنا لیتے ہیں جو بظاہر اسلام کی بنیادی تعلیمات یا عمومی عقائد سے مختلف نظر آتے ہیں، جیسے کہ بعض صوفیاء کے نظریات جیسے وحدت الوجود کا نظریہ یا بعض اہل تشیع کا عقیدہ امامت۔ اگرچہ ان نظریات کو گمراہی یا ضلالت کہا جا سکتا ہے، مگر کیونکہ ان افراد کا استدلال قرآن و حدیث پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات کی ہے ان کے جو شاگرد ہیں عمار خان ناصر، جو علامہ زاہد الراشدی صاحب کے فرزند ہیں، ان کے بڑے قابل شاگرد ہیں۔ انہوں نے مدرسہ ڈسکورسز کے حوالے سے ان کی ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر یہ عبارت موجود ہے جو انہوں نے اپنے استاد کے حوالے سے نقل کی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں حتمی فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا، جیسے کہ ویڈیو میں فرما رہے ہیں۔ انہیں ان کے مسلم ہونے کے دعوے کے مطابق مسلمان ہی مانا جائے گا اور ان سے اسلامی معاشرت کے مطابق ہی سلوک کیا جائے گا۔ علماء کو یہ حق ہے کہ ان کی غلطی کو واضح کریں، انہیں درست بات بتائیں اور لوگوں کو ان نظریات کے بارے میں خبردار بھی کریں، مگر ان افراد کو دائرہ اسلام سے خارج
کرنے کا فیصلہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، یعنی کہ وہ کسی کو کافر قرار دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ اپنے لٹریچر میں خود کہتے ہیں، وہ ایک بیان میں کہتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور میزان لیکچرز 35B میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد بنیادی طور پر صوفی تھے۔ مرزا صاحب نے زیادہ سے زیادہ وہی بات کہی تھی جو ابن عربی نے کہی تھی۔ انہوں نے یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی صریح لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ایک اور دوسرے پروگرام میں بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے، وہ یوٹیوب پر وہ کلپ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1984 کا آرڈیننس قادیانیوں کے خلاف ایک ظلم ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں وہ آرڈیننس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 1984 کے آرڈیننس میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جاری کیا تھا، اور اس کے مطابق غلام قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین اور ان کے ساتھیوں کو صحابہ کہنے اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے سے قانونی طور پر منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے دین کو اسلام کے نام سے پکاریں۔ یہ آرڈیننس آج بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم غلام احمد قادیانی جاوید احمد غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی واضح الفاظ میں کفر کا دعویٰ نہیں کیا، تو میں آپ کے سامنے کچھ ان کی عبارات جو ہے نا وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی ملفوظات جلد 10 صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، یہ بھی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا دافع البلا صفحہ نمبر 11 اور خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231 میں لکھتے ہیں کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ غلام احمد قادیانی لکھ رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ کتابیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ تیسرا نزول المسیح صفحہ نمبر 48 اور خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 426 پر غلام احمد قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نبی اور رسول رکھا۔ اسی طرح خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 258 اور خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 258 پر لکھتے ہیں کہ جو کوئی میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اپنے آپ کو نبی اور اپنے ساتھیوں کو صحابہ قرار دے رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مزید کفریات مجلس تحفظ ختم نبوت کی جو نا ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتب ہیں وہاں پر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی برصغیر کا پہلا شخص تھا جس نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، ورنہ برصغیر میں پہلے کبھی کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا جتنے بھی مکتب فکر کے علماء تھے یا ان کے کچھ فروعی اختلافات تھے یا کچھ جس قسم کے بھی اختلافات تھے، کبھی بھی کسی نے کسی پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی واحد پہلا بدبخت تھا جس نے یہاں پر تکفیر شروع کی مسلمانوں کی۔ تو آپ خود ہی اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ غلام احمد قادیانی جو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مسلمانوں پر لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کفر کا فتویٰ کوئی بھی نہ لگائے کیونکہ میں تو سچا ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ جو میری نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلام احمد قادیانی نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو پھر اب مسلمان اس کو کیا کہیں، کیونکہ مسلمان تو اس کو نہیں مانتے، اس کو نبی نہیں مانتے، تو اس کا فیصلہ پھر جاوید احمد غامدی صاحب آپ خود ہی کر دیں۔ اور پھر اسی لیے جاوید احمد غامدی کو یہ احساس نہیں کہ ان کی رائے کی وجہ سے ختم نبوت کے اجماعی مسئلے کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک عدالتی مسئلے میں تو خود ان کے خلیفہ نے ان کے الفاظ کی کوڈنگ کو اٹھا کر باقاعدہ عدالت میں پیش کیا کہ دیکھیں ہم تو وہی بات کرتے ہیں کہ جو کہ مرزا ملک غامدی صاحب نے جو ہمارے بارے میں لکھی ہے، تو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔
اسی طرح امت مسلمہ کا قادیانیت سے متعلق متفقہ موقف کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کے تقریباً 100 آیات اور 200 سے زیادہ احادیث جو ہے وہ، اور صحابہ کے کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے، وہ خواہ کسی معنی یا مفہوم میں ہو، وہ کافر ہے، مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اور قادیانی جو ہے نا یہ غلط بات کرتے ہیں، لیکن ان کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے۔ تو ہمیں تو یہ تو عقیدہ قطعیہ ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے کیا اسلام پڑھا ہے؟ آپ کو جو کہ عقائد قطعیہ اور ظنیہ کے بارے میں اگر معلوم نہیں ہے، یہ تو عقائد قطعیہ میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی مکتب فکر جو ہے نا اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ ختم نبوت کا منکر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں، یہ مفتی شفیع صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں اس نے اللہ تعالیٰ، انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کرام اور وحی، رسالہ اور دیگر اسلامی احکامات کی توہین کی ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت اور امت مسلمہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام پیروکار کافر، زندیق اور مرتد قرار پائے۔ واضح ہے کہ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور دیگر تمام امت مسلمہ کو کافر سمجھتا ہو، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنا جو ہے نا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب اپنی کتاب جو ہے نا ختم نبوت اس میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ کسی کو کافر جنان قرار دینے کے حوالے سے جاوید احمد غامدی کا نظریہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سمیت کسی بھی کافر کو کافر کہلوانے کے وہ سخت خلاف ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ صرف خدا ہی بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہے، جیسے کہ آپ نے کلپ میں بھی سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر ہے، یہ فیصلہ پیغمبر کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کریں گے، ہم صرف غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کسی پر کفر کا اطلاق کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ ان کے پروگرام جو دین و دانش دنیا ٹی وی پر چلتا ہے، اس کا کلپ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ جبکہ عالم اسلام کا اس بارے میں متفقہ فیصلہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم کافر ہیں، اور کوئی شخص اگر دین کے بنیادی احکامات سے کسی کا انکار کرے تو اسے بھی کافر قرار دیا جائے گا، اور اس پر کافروں کے احکام بھی لاگو ہوں گے۔ اور اسی اصول کے تحت دور صحابہ سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں تک تمام ایسے افراد کو کافر ٹھہرایا گیا ہے جو کفری عقائد اختیار کریں۔ اور خود صحابہ کرام کا طرز عمل اگر آپ دیکھیں تو دین کی تعلیمات کو سمجھنے میں صحابہ کرام سب سے ہماری اولین اور مستند اتھارٹی ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں اور آپ کی منشا کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ امت کے علماء اور مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اعمال کی معتبر تشریح وہی ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، خاص طور پر وہ مسائل جن پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ ان میں صحابہ کرام کی رائے کے خلاف عمل کرنا گمراہی اور بعض صورتوں میں کفر کے درجے تک بھی بندہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم و تشریح ہی اصل معیار اور حجت ہے، اور اسی پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اس مسئلے پر بھی صحابہ کرام کے طرز عمل ہی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو صحابہ کرام نے انہیں مرتد اور کافر سمجھ کر ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب انہوں نے صرف کیا ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اگرچہ وہ نماز اور روزوں کے پابند کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کے انکار پر ان کے خلاف جہاد ہوا اور وہ مرتد سمجھ کر ان کو کیا گیا، یہ نہیں کہ مسلمان سمجھ کر کیا گیا۔ اسی طرح مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا
جبکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا تھا، مسلمہ کذاب، لیکن چونکہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے صحابہ نے متفقہ طور پر اسے اور اس کے پیروکاروں کو کافر قرار دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ جب اس کا مؤذن حجیر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مسلمہ بلند آواز سے کہتا تھا حجیر نے صاف بات کہی ہے، اور پھر اس کی تصدیق کرتا، اور یہ بات تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244 پر بھی موجود ہے کہ مسلمہ کذاب اپنے مؤذن کی تصدیق کرتا تھا جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا۔ تو الغرض یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ دین کے کسی بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کو صحابہ کرام نے کافر اور مرتد قرار دیا، اور اگر قرآن یا حدیث نے کافر قرار دینے سے منع کیا ہوتا تو صحابہ اس کے خلاف ہرگز نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث کسی کو کافر قرار دینے سے منع کرتی تو صحابہ کرام کبھی بھی اس کے خلاف عمل نہ کرتے۔ اب کسی کو کافر قرار دینے کے بارے میں جاوید احمد غامدی کی رائے جو ہے وہ دینی احکامات جاننے کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ جو ہے نا، جو تیسرا ماخذ ہے اجماع، اور اجماع کی مخالفت بھی شدید درجے کی گمراہی ہے، اور وہ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اور دور صحابہ سے لے کر آج تک کسی مجتہد یا عالم دین نے کسی غیر مسلم کو کافر قرار دینے کے عمل کو غلط نہیں کہا ہے، اور یہ بھی تمام مجتہدین اور فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ضروریات دین یعنی دین اسلام کے یقینی اور قطعی عقائد و مسائل کا انکار کرنا کفر ہے۔ تمام علماء کرام اس اصول پر بھی متفق ہیں کہ جس کام سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہو وہ اصلاً مباح جائز ہی ہوتی ہے، لہٰذا کسی شخص یا گروہ کو ان کے کفریہ نظریات کی بنا پر کافر قرار دینا بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ کفری عقائد و نظریات رکھنے والے شخص کو کافر قرار دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی واضح ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو کافر کہا تو ان میں سے ایک نے کفر کیا، اگر دوسرا شخص واقعی کافر ہے تو اس کے ساتھی نے درست بات کہی، اور اگر وہ ایسا نہ تھا جیسا اس نے کہا، یعنی کہ اگر وہ کافر نہ تھا تو کافر کہنے والا کفر کے ساتھ لوٹا۔ البتہ چونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا معاملہ بہت نازک ہے، لہٰذا اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسی پر ہی جو اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان اور کافر کی تفریق کیے بغیر اسلامی احکامات پر پھر کیا عمل ممکن ہے؟ تو پھر اس پر عمل بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ جیسے اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ وراثت کا مسئلہ، اگر ہم کسی کو کافر قرار نہ دیں تو کوئی اگر کسی کی ایک باپ کا اولاد میں اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں اور قادیانی میں سے بھی ہیں تو پھر وہ وراثت میں تو ان کا مسئلہ آ جائے گا، کیونکہ کسی کافر کو تو وراثت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح نکاح میں مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ کیا دیانی جس کو اگر مرزا یہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کافر قرار نہ دیا جائے تو پھر مسلمان کی شادی تو مسلمان کے ساتھ جائز ہے، پھر کیا قادیانیوں کی شادی لڑکی یا لڑکا کیا اس کی کسی مسلمان کے ساتھ شادی پھر ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح اگر امامت کے مسئلے کو دیکھیں کہ یعنی کہ نماز میں آپ کسی قادیانی کو اپنا امام بنائیں گے، کیسے بنا، حالانکہ آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، ہاں اس کو غلط آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر تو وہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر تو اس کو امام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، تو اس بارے میں کوئی آسان معاملہ نہیں ہے جتنا اس کو جاوید غامدی صاحب بتا رہے ہیں۔ اور تو قادیانیوں کی تکفیر پر جمہور علماء کے اصرار کی وجہ جناب وہ جو عملی وہ دینی مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم مصلیت تو قادیانیوں کی دعوتی جاہریت کا سبب کرنا تھا، جس کو مولانا تھانوی نے یوں بیان کیا ہے کہ قادیانیوں کو تعویل کی رعایت دینے میں ان کے ساتھ تو شفقت ہے،
ٹھیک ہے نا، اگر ان کو تعویل کی بنیاد پر جس طرح وہ ختم نبوت کے معنی عجیب کر کے کرتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ مہلک ہے، کیونکہ اس رعایت کا فائدہ اٹھا کر قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کا دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی رعایت مل گئی تو یہ پھر عوام الناس کو گمراہ کریں گے۔ اور دوسری اہم مصلحت جو ان کو کافر قرار دینے کی تھی کہ قادیانی کو کیوں کافر قرار دیا گیا، تو علامہ اقبال اور مولانا مودودی نے واضح کی ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر نئی نبوت پر ایمان کی گنجائش مان لینے سے امت میں نئی نبوتوں کی بنیاد پر فرقہ بندی کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جس پر پھر وحدت اور اجتماعیت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے پھر مولانا مودودی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ یہ امر نظر انداز نہ کیا جانا چاہیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ محض ایک اعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف رونما ہونے کے اثرات و نتائج صرف فکر و خیال کی دنیا تک محدود رہ سکتے ہوں، بلکہ یہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر مسلمانوں کی پوری قومی عمارت قائم ہے، جس کی بقا پر مسلم ملت کی وحدت اور اس کا استحکام منحصر ہے، اور جس کے متزلزل ہو جانے کے اثرات و نتائج محض مذہب کے دائرے تک محدود رہ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ تمدنی اور سیاسی اور معاشی اور بین الاقوامی ہر حیثیت سے ہمارے لیے سخت مہلک ہے۔ تاریخ کے دوران میں مسلمانوں کے درمیان عقائد و رسول اور فروع میں بے شمار اختلافات رونما ہو چکے ہیں اور اب بھی ہوئے جا رہے ہیں، جن کے نہایت برے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، مگر شروع سے آج تک جس چیز نے تمام تفرقوں اور اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک ملت بنا رکھا ہے، وہ اور جس چیز کی بدولت ہمیشہ قومی خطرات و مصائب کے وقت یا اہم قومی مسائل پیش آنے پر ہمارا متحد ہو کر کام کرنا ممکن ہوا ہے، وہ صرف ایک رسول کی پیروی پر ہمارا متفق ہونا ہے۔ اور یہ ایک بنیاد بھی اگر متزلزل ہو جائے اور نئے رسولوں کی دعوتیں اٹھ کر ہمارے الگ الگ امتوں میں ہمیں بانٹنا شروع کر دیں تو پھر کوئی طاقت ہمیں مستقل طور پر پراکندہ ہونے سے نہ بچا سکے گی، اور کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو ہم کو پھر جمع کر سکے۔ اس فتنہ عظیم سے وہ لوگ جو لوگ رواداری برتنے کا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ رواداری کے معنی اور اس کے حدود نہیں جانتے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام سے ناشنا ہے، بلکہ در حقیقت وہ بڑی نیک نیتی مگر بڑی نادانی و بے فکری کے ساتھ مسلم ملت کی قبر کھودنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ غلام احمد قادیانی اور جاوید احمد غامدی کا نظریہ ختم نبوت اور اس کے اثرات اور کسی کو کافر نہ کہنے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی کم علمی ہے، حالانکہ وہ بڑے اسلام کے مفکر بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک عقیدہ قطعیہ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہا جائے اور مسلمانوں کے گروہ سے نہ نکالا جائے اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔